السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ ویسے اس شخص کو جب ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے تو اس دوران یہ صاحب لازمی طور پر ہمیشہ 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 گلاسز کے ساتھ نظر آتے تھے، یعنی کہ چشمہ پہنتے تھے۔ اچھا، اب چشمہ ہوتا بھی ہے تو یہ صاحب یہاں پر سامنے رکھا ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے، یا ہاتھ میں ہوتا ہے، پہنتے کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کی وجہ سے ان کے ڈارک سرکلز بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، ڈارک سرکلز میرے گزشتہ کچھ مہینوں میں کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آبویس ریزنز، نیند وغیرہ کچھ پوری نہیں ہو رہی تھی، کچھ اور ایشوز بھی تھے، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں ابھی، اور جب میں ٹی وی پر چشمہ پہنتا تھا تو میک اپ وغیرہ کا میں اتنا شوقین نہیں ہوں، تو یہ جو گلاسز ہیں نا، میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو پہن کے دکھا دیتا ہوں، تو یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو چھپا دیتے ہیں، لیکن دا پرابلم از یہاں پر جو ہے نا وہ لائٹس کا نشان پڑ جاتا ہے۔ اب اتنا ماہر میں نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں کو فکس کر سکوں، تو یہ نئے نئے مسائل ہیں، تو ابھی جیسا ہے جہاں ہے جس طرح ہے اس کی بنیاد پہ آپ گزارا کیجیے۔ کام کی بات پہ آتا ہوں بھائی، کام کی بات یہ ہے کہ آج میں مطلب ماہ رمضان میں اور اس سے پہلے بھی نماز باقاعدگی سے ادا میں کر رہا ہوں۔ اب جو ہے رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا خشوع و خضوع مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ تو میں ٹوپی پہن کے مسجد جا رہا تھا۔ اچھا، جیسے ہی میں رستے میں پہنچا تو ایک صاحب مجھے ملے، تو ہی سیڈ ٹو می کہ بھائی بڑے آج کل مولوی ہو گئے ہو یار، ٹوپی پہن کے مسجد جا رہے ہو، مسجد میں دکھائی بھی دے رہے ہو، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، میرا اس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ چیز میں نے بھی ایک سیکھی تھی، ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، اعظم گوندل صاحب۔ تو ہوا یہ کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ سارا سال مساجد جو ہیں وہ خالی رہتی ہیں زیادہ تر، اور بالخصوص کچھ مخصوص اوقات میں تو بالکل ہی خالی ہوتی ہیں، جس طرح سے فجر کی بات کر لیں۔ تو میں آج ٹی وی میں اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اعظم گوندل صاحب ہمارے جو دوست تھے وہ شفٹ انچارج ہوا کرتے تھے وہاں پہ، تو یہ تھا کہ ہم فجر کی نماز بالخصوص ماہ رمضان میں پڑھنے کے لیے وہاں پر جایا کرتے، تو اس کے علاوہ بھی عادت تھی۔ کافی ریلیکسڈ انوائرمنٹ تھا اس وقت، دہشت گردی وغیرہ کا اتنا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی نماز کے لیے موقع مل جاتا تھا۔ تو جب وہاں پر میں نے ان سے پوچھا کہ یار ماہ رمضان میں تو یہ مسجد پوری بھری ہوتی ہے، تو یہ کیا مطلب ایک ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہے، یہ کوئی ہپوکریسی نہیں ہے ہماری کہ ہمیں صرف اس وقت خدا یاد آتا ہے؟ تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ اس مہینے میں لوگ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے در کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ باقی فرض بھی آپ کے لیے ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اور کیا پتہ کوئی شخص اگر وہاں پر باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہو اور 30 دن تک نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کے بعد اس کی عادت ایسے بنے کہ وہ زندگی میں کبھی نہ چھوڑ پائے۔ تو میرا اس کے بعد سے یہی ماننا تھا۔ اب ان صاحب کو بھی میں نے ظاہر ہے کہ یہ جواب دیا کہ بھیا بات یہ ہے کہ شکر کریں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو توفیق نہیں ملتی اور نہیں جا پاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے۔ تو بجائے اس کے، دا میسج اس کے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جن کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں ان کو کرٹیسائز کریں، اگر وضو کرتا ہوا دیکھیں کوئی، اگر آپ کو خامی نظر آ رہی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، لیکن ناٹ ان انسلٹنگ وے۔ کسی کی شرٹ پہ جو ہے وہ آپ کوئی نشان بنا دیکھ لیں کہ اوہ ہوئے یہاں پر یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں، لیکن ان کی نماز مس نہ ہونے دیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا مقصد ہے، بلکہ جو دین اسلام کا مقصد وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی جانب لائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے گناہ گار لوگ ہیں، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہمارے لیے رزق فراہم کرتا ہے، حالانکہ ہماری کوتاہیاں دیکھیں، خامیاں دیکھیں، نہ ہم اتنا استغفار کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، نہ ہی شکر کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو بلا شبہ ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، لیکن شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ کس قدر ایک بڑی نعمت ہے ہماری صحت ہمارے لیے، کس قدر بڑی نعمت ہے ہماری زندگی ہمارے لیے، یہ آنکھیں، کان، ناک، چلتے پھرتے آپ کی مطلب جو آپ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ اگر کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پاؤں سے آپ چل کے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ سے زیادہ امیر شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ تو شکر گزار ہمیں رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو ماہ رمضان ہے نا، اس میں جو جس کو موقع مل رہا ہے تو بھرپور طریقے سے اپنی عبادات پورے کریں، اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں، اور دوسرے کو اگر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں۔ اور اسی طریقے سے سیم گوز فار دا
پیپل جو کہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں تو ان کو بعد میں کرٹیسائز کر دیا جاتا ہے. I've seen a few pictures. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے بھی بلاوا ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتا ہے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ میں ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں پر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے, عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سبق سیکھنے پر ہے, لیکن ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ ہم انسٹاگرام پہ ادھر ادھر ان خواتین کی, ان مردوں کی, ان کی ایکٹیویٹیز کی تصویریں بھی دیکھیں گے, اس کے اوپر پھر لاہور والا بھی پڑھیں گے, اس کے اوپر استغفار بھی کریں گے اور پھر ان کی غیبت بھی کریں گے. تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد دوسروں پہ کرٹیسائز کریں.